السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عقیل وعلیکم کیسی السلام. طبیعت ہے؟ میں ٹھیک عقیل ہے. بھائی سوال یہ تھا کہ والدین میرے بریلوی مسلک پر فوت ہو گئے اور میں اہل حدیث ہوں، تو میں ان کے لیے دعا کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس آپ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. السلام نحمدہ و علیکم نصلی ورحمۃ علی اللہ رسول وبرکاتہ. کریم اما بعد. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایصال ثواب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت یا ان کے لیے ایصال ثواب کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اسی بات کا جواب دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یہاں الصدقہ علی المیت، یہاں الصدقہ علی المیت تنفع المیت بالملابس او بالنقود او بالطعام باجماع المسلمین. یہاں صدقہ کیجئے، خیرات، صدقہ اور خیرات کیجئے، وہ تحفے تحائف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور لباس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کو آپ کسی بیمار کا علاج کرا دیجئے، کسی کی شادی کرا دیجئے، کسی کی مدد کر دیجئے. یہ سارے کام ایسے ہیں جو کہ آپ کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو اجر فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. اور بالتعام اجماع المسلمین، اس میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ورفع المنازل والنجاة من النار ينفع الميت. یہاں میت کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرنا، اس کے لیے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس کی منازل کو یا اس کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے، اس سے نجات عطا فرمائے جہنم کی آگ سے، اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس طرح کے کلمات آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں میرے دوست. سواء كان ميت بالغا أو دون البلوغ. یہاں کوئی بھی شخص، جب چاہے والد ہو، والدہ ہو یا بچے ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، سب کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. الدعاء والصدقات كلها تنفع الميت. کلھا تنفع المیت، صدقہ اور دعا تمام یہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے. الميت ينتفع بالصدقات بالدعاء وإن كان صغيرا العمر. وہکذا وهكذا الحج. وہکذا الحج عنہ وعمرہ، اسی طریقے سے حج اور عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھ کے اپنے فوت شدہ والد کو 2 رکعت بھیج دوں، بہت سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے ایسی نماز، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایسی عبادات ہیں جو کہ جو عبادات ہوتی ہیں نا، ان عبادات کے اوپر حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تاہم ہم وہ عمل نہیں کریں گے. جیسے کہ شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں أما قراءة القرآن للميت أو التسبيح أو التهليل هذا لا نعرفه فيه فی حجہ، یہاں شیخ فرما رہے ہیں لا نعرف فی حجہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وليس عليه دليل. ولیس علیہ دلیل، حق الميت. یہاں یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھ کے بخشنا یا قرآن کریم پڑھ کے بخشنا یا پھر میت کے لیے سوالہ کلمہ پڑھنا، یہ میت کو پہنچتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. فالأفضل والأحوط ترك ذلك. فالافضل والاحوط، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کام سے بچ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھا آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم تو ایسے ہی کام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بغیر اطلاع کیے، تو یہ نہایت سنگین جرم ہے. وزعم بعض العلم أنه يلحق الميت ولكن ليس على دليل ما نعلم. بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی سوچ ہے کہ میت کو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر بھیج دو یا نماز پڑھ کر بھیج دو یا آپ اللہ آپ کا بھلا کرے میت کے لیے تصویر سوالہ کلمہ لکھ کر بھیج دو، پڑھ کر بھیج دو. فضائل اعمال میں تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری لکھی بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بہت سارے علماء نے صرف اس کا گمان کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور گمان پر عبادات نہیں ہوتی، عبادات ہوتی ہیں دلیل کی بنیاد پر. اور دلیل کیا ہے ذرا آپ مجھے بتائیے. یقیناً آپ نے یہ کہا ہوگا کہ دلیل قرآن و سنت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. كن يقرأ الميت أو يسبح ويهلل الله أو يصلي تطوعا
ليس عليه دليل جماعة. لیس علیہ دلیل. تو یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عربیہ فرما رہے ہیں من ماتا وعلیہ صیام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نا اذا مات ابن آدم انقطعت عملہ الا من ثلاثہ. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، علم وہ جو اس نے نشر کیا، اور ولد صالح یدعو له، تو اس کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں نیک صالح اولاد کی جانب سے، اسے اس کا اجر ملتا ہے. تو اپنے والد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں مانگیں، انگلش میں، پنجابی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں آپ اپنے والد کے لیے، اپنے میت متوفین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی مسجد بنا دیجئے. جب تک کہ نماز پڑھتے رہیں گے لوگ اور نماز پڑھ کر اس پر عمل کرتے رہیں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا. اسی طریقے سے بیمار کا علاج، مستشفیٰ یا کلینک بنوا دیجئے، میڈیکل اسٹور کھول کر فری میں لوگوں کو. ہمارے یہاں تو میڈیکل اسٹور سکھوں نے کھولے ہوئے ہیں، واللہ ہمارے یہاں بھی کچھ مسلمانوں نے کھولے ہیں، لیکن غیر مسلم اس کام کے بہت آگے ہیں. ہمارے یہاں تو غیر مسلموں کو ان سے کچھ سیکھ لینی چاہیے. دہلی کے اندر بہت بڑا ہاسپٹل یا بہت بڑی تعداد میں بڑے ایکسپینسو قسم کے علاج سکھ کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں. مسلمان اتنے نہیں ہیں یار، مسلمان بیچارے ویسے بھی کمزور ہیں اور غریب ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ مالدار ہیں انہیں باہر نکل کر آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جو کہ اس طرح کے مشن میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو کلینک بنوا دیجئے، آئی ہاسپٹلس کھلوا دیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہیں. اور آپ اگر ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم، کوئی بھی دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ میرے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں ہمارے والدین کے ساتھ ملا، آمین یا رب العالمین. ان لوگوں کے ساتھ بھی ملا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی بھی ساتھ ملا جو ہمیں دیکھتے ہیں اور اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ. وہ لوگ جو کہ اس کے جوائن ممبر ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر آپ جوائن ممبر بننا چاہتے ہیں تو جو بٹن بلو کلر کا نظر آ رہا ہے نا، اس کو کلک کریں اور اس کو سپورٹ کر دیں. انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا بإذن اللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.